میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور کوئی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اس پر صبر کریں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ تھوڑی سی مصیبت آئی، تھوڑی سی پریشانی آئی، اس کو جا کے بتاتے ہیں یار مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، اس کو جا کے بتاتے ہیں، جس کے ساتھ بیٹھے اسی کو جا کر کے اپنی پریشانیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں، اپنا دکھ، اپنی مصیبتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان دنیا والوں کے سامنے اپنی مصیبتیں کبھی بیان نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا والے بڑے مطلبی ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا مطلبی یہ دنیا ہے، مطلبی زمانہ ہے، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جانا ہے۔ بہرحال یہ دنیا مطلبی ہے، دنیا کے لوگ مطلبی ہے، یہ زمانہ مطلبی ہے۔ اپنا دکھ، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی ان دنیا والوں کے سامنے بیان نہ کرو، بلکہ جب کوئی دکھ آئے اللہ کے سامنے بیان کرو اور اس دکھ پر صبر کرو، اور صبر کرنے سے بدلہ کیا ملے گا؟ فرمایا گیا صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتا، نہ کسی کے نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں۔ صبر کا دامن جو تھامے رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ نمازوں کا بدلہ جنت ہے، روزوں کا بدلہ جنت ہے، نیک اعمال کا بدلہ جنت ہے، لیکن فرمایا گیا میرا رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، نماز پڑھنے والوں کو اللہ جنت دیتا ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ خود مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والا، تو کوئی بھی دکھ مصیبت پریشانی آئے تو اس پر ہمیں صبر کرنی چاہیے، صبر کرنی چاہیے۔ جب بات صبر کی آ جائے تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اتنی پیاری حدیث ہے نا آپ کے دل کی کلیاں کھول اٹھے گی انشاءاللہ تعالی۔ بڑی پیاری حدیث ہے، میں اس کو اپنے الفاظ کے ضمن میں بیان کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا گیا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور وہ دن کتنا ہولناک دن ہوگا، لیکن فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے اس دن اللہ تبارک و تعالی ایک درخت ہے جسے شجر بلوا کہتے ہیں، اور وہ جنتی درخت ہے، شجر بلوا۔ فرمایا کچھ لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس درخت کے سائے میں کچھ لوگوں کو بٹھائے گا، کچھ لوگوں کو درخت کے سائے میں بٹھا۔ اور درخت کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے سونا دیکھا ہے؟ سونا کتنا مہنگا ہوتا ہے، اور کسی کے پاس اگر اتنا سا آ جائے تو وہ سوچتا ہے کہ اسی میں میری زندگی بسر ہو جائے۔ تو قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درخت ہے شجر بلوا، اس درخت کے سائے میں ان لوگوں کو بٹھائے گا، اور فرمایا گیا وہ جو درخت ہوگا اس درخت کی جڑیں سونے کی ہوں گی، درخت کی جو جڑ ہوں گی وہ سونے کی، اور فرمایا اس درخت کی پتیاں چاندی کی ہوگی۔ درخت کی جڑ سونے کی اور اس کی پتیاں چاندی کی ہوگی، اور اس کا سایہ اتنی دور تک پھیلا ہوگا۔ فرمایا گیا اگر گھوڑے کو دوڑایا جائے کئی سو سال تک گھوڑا دوڑتا رہے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس درخت کے سائے میں بٹھائے گا۔ بٹھانے کے بعد اللہ فرمائے گا یہاں بیٹھو، اور یہاں بیٹھ کر کے میں تمہیں اپنا دیدار کرانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، ان بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، دیدار کرنے کے بعد پھر انہیں جھنڈا دیا جائے گا، جھنڈا دیا، مفہوم پیش کرو، جھنڈا دیا جائے گا۔ جس کو ایک مصیبت تھی اسے ایک جھنڈا دیا جائے گا، جسے دو مصیبت پہنچی، دو پریشانیاں، اسے دو جھنڈا، جسے تین مصیبت پہنچی اسے تین جھنڈا دیا جائے گا، تین جھنڈا دیا جائے گا۔ بہرحال وہ جھنڈے جب لے لیں گے تو پھر حکم ہوگا کہ اسے میدان محشر کا سیر کرایا جائے، میدان محشر کا سیر کرایا جائے۔ بہرحال پھر فرشتے ان لوگوں کو میدان محشر کا سیر کرائیں گے، اور میدان محشر جہاں اولین و آخرین آج جمع ہے، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، تمام لوگ دیکھ کر کے پریشان ہوں گے آخر یہ کون لوگ ہیں،
یا تو یہ نبیوں کی جماعت ہے، یا پھر یہ شہیدوں کی جماعت ہے، یا پھر اولیاء کی جماعت ہے۔ آخر کون لوگ ہیں؟ جب لوگ کہیں گے یا تو یہ نبی ہے، یا تو یہ ولی ہیں، یا پھر شہید ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے انہیں جواب ملے گا، سنو یہ نبیوں میں سے نہیں ہے، شہیدوں میں سے نہیں ہے، اللہ کے ولیوں میں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہ عام سے بندے ہیں۔ انہیں مقام جو یہ ملا ہے، آج جھنڈے کے ساتھ میدان محشر کا انہیں جو سیر کرایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کچھ اور نہیں، اس کے پاس انہیں دنیا میں مصیبت پہنچی تھی، انہوں نے اپنی مصیبت کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، بلکہ اس پر خالص صبر کیا، اور یہ صبر کا بدلہ انہیں آج ایسے دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کا صبر کا بدلہ آج ایسے دیا جا رہا ہے۔ تو صبر کا بدلہ کتنا بڑا ہے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان صبر کا مہینہ، رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔